کہ ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم لوگ 79واں آزادی کا دن منا رہے ہیں۔ اسلام میں آزادی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی آزاد پیدا ہوتا ہے۔ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، اس کو ایک واقعے سے ہم لوگ اس کو وضاحت کرتے ہیں۔ مصر کے اندر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور ان کا بیٹا جو تھا گورنر کا، وہ اور ایک دوسرا ایک عام آدمی کی یعنی ریسنگ کے اندر جو ہے گھوڑ کے، وہ ایک عام آدمی کا گھوڑا اس سے آگے گیا، تو اس نے اپنے بھرم میں اس کو ایک تھپڑ مارا۔ تو وہ جو شکایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں پہنچی کہ اس طرح سے اپنے باپ کے گورنر ہونے کا فائدہ بیٹے نے اٹھایا اور ایک غریب بے قصور کو اس نے تھپڑ مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری خط لکھا کہ اسی وقت تم معزول ہیں اور تم فوراً مدینہ آ کے اس کا جواب دو۔ تو شو کوز نوٹس بھیج دی ان کو۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیڈیٹلی چھوڑ دیا اور مدینہ آئے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا جو جملہ ہم سب کو یاد رہنا چاہیے، انہوں نے کہا تھا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام سمجھ بیٹھے ہو جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں جنم دیا ہے آزاد بنا کر۔ تو ہر آدمی آزاد ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں یہ زمین اللہ کی، اس پر کسی کی کوئی عقائد نہیں ہے، سب انسان برابر ہیں، سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ جو ہمارا امیر ہوگا، جو ہمارا قائد ہوگا، جو ہمارا بادشاہ ہوگا، وہ بھی پابند ہیں اللہ کے سامنے اور اللہ کے قانون کے سامنے۔ تو غلامی کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بات اور کھل کر کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اصولوں سے، اپنے ضابطوں سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگ we do not surrender, we fight اور we die اور we lose، کہ ہم اپنے آپ کو حوالے کبھی نہیں کر سکتے، ہم جھک کبھی نہیں سکتے، ہم لڑیں گے، مریں گے تو شہید کہلائیں گے، جئیں گے تو غازی کہلائیں گے، اور آپشن نہیں ہے۔ اس لیے یہ ملک جو بھارت ہے، اسے ہم نے اپنے قربانی سے سینچا ہے، یہ ہمارا اپنا ملک ہے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے خون بہایا، پھانسی کے پھندے پہ چڑھے اور ان لوگوں سے ٹکر لی جن کا سورج کبھی ڈوبتا نہیں تھا۔ اگر آپ 20ویں صدی کے نصف میں دیکھیں گے، اس وقت انگریز یہاں پر چھائے ہوئے تھے، تو زمین کے ان کی حکومت میں ایک طرف سورج ڈوبتا رہتا تو دوسری طرف اگتا رہتا تھا۔ اتنی بڑی سلطنت والے اور اتنی جو ہے اختیارات والوں سے بھی ہمارے بزرگوں نے جب 1857 میں لال قلعہ، آج میں کچھ جھلکیاں دیکھ رہا تھا پی ایم کی اسپیچز کی، تو ان کی اسپیچ سے زیادہ پیچھے جو ہمارے مینارے ہیں اور جو لال قلعہ ہے وہ میری نظروں میں آ رہا تھا، اور بہت ساری یادیں اس قلعے سے متعلق کہ کبھی اس ملک پر مسلمانوں کا وہ دبدبہ تھا اور مسلمانوں نے اس ملک کو لوٹا نہیں ہے۔ یہ آج ہم مسلمانوں کو خود بتانے کی ضرورت ہے، ہم ہی خود اس سے واقف نہیں ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا۔ آج فلموں میں ابھی ادے پور فائل مووی آئی، اس کو دیکھ کر اس میں اس طرح سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمان آکرمک ہیں، انہوں نے اس ملک کو لوٹا، ہمارا بھارت سونے کی چڑیا تھا اور مسلمانوں نے لوٹا، جبکہ یہ کتنی غلط بات ہے۔ اگر کوئی انصاف کے ساتھ دیکھیں گا تو مسلمانوں کے آنے سے پہلے بھارت کی کوئی حالت نہیں تھی،
आप ये एक हकीकत है, मुसलमानों ने इस मुल्क को सोने की चिड़िया कौन बनाया था? तो मुसलमानों ने बनाया था। इसीलिए एक किताब है, हमें बरतानवी समाज ने कैसे लूटा। जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे तो सोने चांदी के सिक्के चलते थे। बादशाहों का ये मामूल था। आप अगर जहांगीर वगैरह को देखेंगे या लोधी सल्तनतों को देखेंगे तो उनके पास हीरे जवाहरात सोने चांदी इतने होते थे कि वो अपने खुशी के मौके पर तराजू में बैठते थे, दूसरे तरफ उतना रख कर जो है सदका खैरात करते थे। बल्कि ये बात तो मैं बार बार नकल करता हूँ कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब दक्कन की तरफ आ रहे थे, जिस सफ़र में उनका शोलापुर भी आना हुआ है, उससे पहले उन्होंने अपने ख़जाने की चांदी तोलने का हुक्म दिया। तो कई महीने हो गए उनको अचानक दक्कन की तरफ आना था। तो जब वो आने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ, अपने चांदी तोलने का काम पूरा हुआ? तो उन्होंने कहा अभी तो एक कोना ही तोले हैं हम लोग, अभी तो पूरा बाकी। तो अंग्रेज़ जब आए तो वो किताब जो मैंने हवाला दी है अभी, उसमें आप देखेंगे तो शुरू में अंग्रेज़ों के दौर में वो सिर्फ जहाज़ भर भर के सोना चांदी ले जाते थे। हम कभी बात करते हैं तो हम ब्रिटिश लोगों से ये कहते हैं कि तुम्हें ये भी हक हासिल नहीं कि तुम सर उठाकर हमसे बात करो, इसलिए कि तुम्हारे रानी के ताज में जो हीरा है वो हमसे चुराया हुआ है। कोहिनूर हीरा हमारे मुल्क का था। ताज महल है और जो है बेहतरीन इमारत, द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन पर अगर सब में ज़्यादा खूबसूरत कोई इमारत है तो वो ताज महल, वो मुसलमान। लाल किला ये हमने बनाया था, हमारे यानी एक तारीख़ है हमारी। तो किस तरह से मुसलमानों ने इस मुल्क को तामीरी तौर पे तरक्की दी। खेती बाड़ी में मुसलमानों का एक बड़ा योगदान रहा, मुस्लिम बादशाहों ने। अच्छा, पानी का निज़ाम, जो निज़ाम पानी का मुस्लिम बादशाहों ने बनाया उस ज़माने में, अभी जो है ना हम करीब में अपने बीदर जाकर देखें, औरंगाबाद देखें, पानी का जो निज़ाम उन लोगों ने डेवलप किया था कि इस तरह से। ये तो असबियत में अपने फ़ायदे की चीज़ भी छोड़ रहे हैं। अगर आप इस पर रिसर्च करें तो पानी, चूँकि नाले हमारे यहाँ अमूमन जो है कनाल वगैरह ऊपर बनाए जाते हैं, तो पानी पे धूप पड़ने से इवेपोरेट होकर भाप बनकर पानी ज़ाय होता। तो उन्होंने टेक्निक लाई थी कि ज़मीन के नीचे से बनाया जाए, ज़मीन के नीचे से। आप बीदर में जाके इसे देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने सिस्टम बनाया था। इंजीनियरों को उस वक्त लाभ अंबर मलिक की जो मेहनत है, खित्ते खित्ते पर फिर जो है इस मुल्क में खाने पीने का निज़ाम, मुसलमानों को वही निज़ाम फिर दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश है। तो हमारी एक तारीख़ रही। आज ऐसा लग रहा है कि जिसके हम तख्त के मालिक थे। इसीलिए राहत इंदौरी का वो शेर है कि यानी हमारी फटी टोपियों पे तंज मत करना, हमारी फटी टोपियों पे तंज मत करना, हमारे ताज अजायब खाने में रखे हुए हैं। समझ रहे? आज कौन सा अजायब खाना और म्यूज़ियम में आप जाइए, हमारे ताज रखे हुए हैं वहाँ पर, हमारे तख्त रखे हुए हैं। आप हैदराबाद की म्यूज़ियम में जाइए, वहाँ सोने जो है ना, बाज़ जगह हमारे सोने के तख्त रखे हुए हैं। और लाल किले के अंदर जो नक्श व निगार आप देखेंगे, ताज महल, कभी ऐसी जगहों पे जाने ये नहीं होता है, वो बचपन का दौर था, लेकिन एक मर्तबा घर वालों को दिखाने में उतरा वहाँ पर, तो बहुत गहराई से उसमें तारीख़ ढूंढने की ज़रूरत है। लाल किले को हम देखते हैं तो इतना गमगीन दिल होता है, वो पूरी तारीख़ सामने आती है कि किस तरह से कुर्बानियाँ दी हमने। यहाँ खुद मुख्तार होकर हुकूमत की है, जमहूरी हुकूमत नहीं की है। जमहूरी हुकूमत में तो कोई पावर ही नहीं होता, शाहाना हुकूमत की। और इसमें जो है बहुत कुछ दिया, तरतीब बदली, लोगों के देख रेख का बदला, लिबास में, फिर कॉटन की जो फैक्ट्रियों में कितना हमारा योगदान है, दूसरी चीज़ों में, ये सब देकर आखिर में जब अंग्रेज़ आए और हालात ऐसे पलटे, तो उस वक्त भी 1857 में जब लाल किला हाथ से गया है, उस वक्त एक नाउम्मीदी से आ गई थी। नाउम्मीदी, एक तो दीनी नाउम्मीदी थी,
دینی نا امیدی اکبر کے وقت آئی، اس لیے کہ بابر کے بعد ہمایوں پھر اکبر آیا۔ اکبر کے دور میں یہ ہوا کہ اکبر 14 سال کی عمر سے ہی تھا، 52 سال حکومت کیے، 2-4 سال 10 سال 15 سال میں لوگ فخر کرنے لگ جاتے ہیں، انہوں نے 10-15 سال نہیں 52 سال حکومت کی۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو انتشار ہونے تھے، پھر کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو ایسا بتایا کہ 1000 سال ہو گئے، ایک نیا مذہب رکھنا چاہیے۔ وہ متاثر ہوا، اس نے ایک دین الہی رکھ کر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو ہے ایسا ساتھ دیا۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، پنجاب میں ایک جگہ ہے سرہند، وہاں ان کی مزار ہے، اور اس مزار کے قریب 25-30 کلومیٹر پہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیاض۔ وہاں پر بڑی بڑی قبریں ہیں۔ لوگوں کا کشف یہ ہے کہ وہ انبیاء کی مزار ہے، اس لیے یہ کہنا کہ مسلمان باہر سے آئے یہ بھی سوال ہے، بلکہ مسلمان خود بعض مرتبہ کہتے ہیں اسلام کی بنیاد جو ہے نا 1400 سال پہلے۔ یہ کتنی غلط بات ہے کہ اسلام واز فاؤنڈیڈ 1400 ago، یہ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1400 سال پہلے اس کی بنیاد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہوتے، جبکہ آپ کیا ہیں؟ آخری نبی۔ آخری نبی ہیں تو کیا مطلب کہ یہ چیز پہلے سے چلتے آ رہی ہے۔ تو اسلام نہیں ہے بلکہ حضرت آدم پہلے انسان ہیں، جو مسلمان تھے ان کا مذہب اسلام تھا۔ پھر بعد میں سے بہرحال یہ ایک بات دوسری طرف جائے گی۔ 1857 میں جب ملک ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اور لال قلعے پر جو ہے ان کا جھنڈا پھیلانے لگا، تو اس وقت سب میں پہلے علماء کی جو ٹیم بیٹھی ہے، اسی لیے آزادی کی لڑائی 1857 سے نہیں ہے، وہ تو 1757 میں سراج الدولہ سب میں پہلے بنگال کی جنگ لڑے ہیں، اس کے بعد 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اسی لیے ریسرچ کے اندر یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کو اپنے پرکھوں کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں بتائیں کہ ٹیپو سلطان کے اگر آپ حالات دیکھیں گے، ہر فیلڈ میں جو انہوں نے انوینشن کیا، ڈیولپمنٹ کیا، ڈسکوریز ہیں ان کی۔ شکر فیکٹری کو انہوں نے بہترین شکر کا جو ہے نا، یعنی شکر بنانے کا ان کو ایوارڈ ملا تھا۔ وہ بات بھی بار بار ہم لوگ اپنے بچوں کو سنایا، ہم تو بار بار سنائے ہیں کہ ونگس آف فائر جو اے پی جے عبدالکلام کی کتاب ہے، اگنی کے پر بلکہ ہندی میں اس کا ترجمہ ہے، تو ونگس آف فائر میں اے پی جے عبدالکلام نے لکھا ہے کہ جب میں ناسا گیا، جو میزائل کے اوپر امریکہ کی جو تنظیم کام کرتی ہے، اور اسی طرح سے جو سب میں پہلے چاند پہ اتارنے کے سلسلے میں جس کو کامیابی ملی، ہم جانتے ہیں کہ رشیا اور امریکہ دونوں رائول تھے۔ رشیا بھی کوشش کر رہا تھا، امریکہ بھی کوشش کر رہا تھا اسپیس میں، خلا میں، لیکن امریکہ کو کامیابی ملی اور پہلا جو انہوں نے اپولو 11 جو کامیاب ہوا 1969 میں اور چاند پہ اترے، تو اے پی جے عبدالکلام جب وہاں گئے ناسا پہ، تو ریسیپشن کے اوپر ایک فوٹو دیکھا انہوں نے، تو فوٹو میں جو ہے ایشین لوگ دکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا امریکن لوگ تو الگ ٹائپ کے رہتے ہیں، یہ ایشین کا یہاں کیوں تصویر لگی ہے؟ تو انہوں نے قریب جا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا یہ ٹیپو سلطان کی آمین ہے، اور ٹیپو سلطان پہلے شخص ہیں جنہوں نے میزائل کا ایجاد کیا۔ تو میزائل کے اندر جو ہے نا انہوں نے ٹیکنیک ایجاد کی تھی کہ بھالے سامنے لگا کر پیچھے بارود لگایا جائے، اس کو کیسے اڑایا جائے کہ وہ دشمن پہ جا کے اٹیک کریں۔ ایسے انہوں نے سینکڑوں چیزیں ایجاد کی تھی۔ پھر خود ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس کے طرف کوئی بہت ساری جو ہے یہ کیا۔ اس زمانے میں انہوں نے ترکی سے، میں استنبول گیا تھا ترکی میں، تو استنبول میں ایک جو ہے انہوں نے ایک ایلچی بھیجا تھا اس زمانے میں، اس کی مزار وہاں پر ہے ٹیپو سلطان، جو انہوں نے نیپولین سے اور جو انہوں نے فرانس سے جو یہ تعلقات قائم کیے۔ اس لیے کتاب عرب ہند تعلقات، عربوں نے کیا امپریشن ڈالا، یہاں سے کاروبار کیسے ڈیولپ کیا، تو یہ ساری ہماری تاریخ ہے اور بہت یعنی سنہری تاریخ ہے۔ ایسا ہی نہیں کہ تاریخ ہے ایسا ہی، تو یہ لوگ تو 80 سال بھی سنبھال نہیں سک رہے، آج سب پریشان ہیں۔
آج ظلم سے پریشان ہیں. ہم ہی پریشان نہیں، دوسرے لوگ بھی پریشان ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ اس مرتبہ اسپیچ پہ نان مسلم جو کمنٹ کر رہے تھے جس طرح سے، تو 80 سال بھی نہیں چلا سکے. ہم نے یہاں اگر چھوٹے موٹے راجواڑوں کو جوڑیں گے تو 1200 سال بیٹھتے ہیں ہمارے حکومت، اور یہ ظلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کفر کو تو برداشت کرتے ہیں، ظلم کو برداشت نہیں کرتے. کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں. ظلم اگر مسلمان بھی کرے گا اللہ اسے اٹھا کے پھینک دیں گے، اور انصاف اگر نان مسلم بھی کرے گا اللہ اسے باقی رکھیں گے. یہی ہمیں تاریخ سے سبق ملتا ہے. تو اس لیے ہماری بہت عظیم تاریخ ہے. تو اس وقت علماء جمع ہوئے اور انہوں نے کہا، نا امیدی سی کیفیت تھی. اچھا، میں 2 واقعے میں جوڑنے میں، ایک تو دینی پریشانی آئی تھی اکبر کے دور میں، تو اس وقت حضرت مجدد الف ثانی نے خطوط لکھی، نا امید ہو کے نہیں بیٹھے. اس کے وزیروں کو لکھا کہ بھئی تم جو ہے غلط کر رہے ہو، صحیح راستے پر آ جاؤ. اس کے بعد اکبر کا انتقال ہوا تو جہانگیر بادشاہ بنا. تو جہانگیر کو اس کے وزیروں نے چڑھایا کہ یہ جو شیخ احمد ہیں سرہند کے، وہ ہمارے خلاف مہم چھیڑے ہوئے ہیں. تو جہانگیر نے ان کو گرفتار کر کے بلوایا. تو گرفتار ہو کر جب وہ آئے اور وہاں آگرہ کے جیل میں تھے، تو حضرت نیک تھے رات دن ذکر میں. تو جیل میں جتنے بھی ڈاکو چور وغیرہ تھے سب اللہ حضرت کے ساتھ ذکر میں لگ گئے، سب نے توبہ کر لی. تو اس کا اثر جہانگیر پہ بہت پڑا کہ بھئی یہ معمولی آدمی نہیں ہے کہ یہ دلوں کو بدل دیتے ہیں. ہم لوگ سزا دے کر جن کو بدل نہیں سکتے، اور ان کے آنے سے وہ سب لوگ جو ہے دل بدل گئے. تو انہوں نے جو ہے توبہ کر لی جہانگیر نے، اور خود چل کر سرہند آیا ہے. اور وہ جو ایک دین الہی قائم ہونے کا اور پورے ہندوستان سے اسلام ختم ہونے کا امکان ہو رہا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. پھر جہانگیر کے اوپر ایسی محنت ہوئی اس کے دین کے اوپر. یہ تو آج جس طرح سے بتایا جا رہا ویسا نہیں. اگر وہ ظلم ہوتا، یہ تو خود ان کی بے عزتی ہے کہ یہ کہیں کہ انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے مان لیا. یہ تو میرے لیے ہے نا، مطلب میرے ماں باپ کیا اتنے کمزور تھے کہ انہوں نے جو ہے تلوار کے زور پہ جو ہے اسلام قبول کر لیا. ہم اگر اپنے ماں باپ کو اتنا کمزور سمجھ رہے ہیں تو ہم کیسوں کے اولاد ہیں؟ ہمارے ماں باپ ایسے نہیں تھے کہ انہیں کوئی تلوار سے اور تیر سے ڈرا کر مذہب تبدیل کرے. وہ لوگ بہادر لوگ تھے، انہیں کچھ سمجھ میں آیا تو اسلام قبول کیا. اور اسلام میں فورس ہے ہی نہیں تو اسے دل پہ کیسے کریں گے؟ تو بہرحال جہانگیر کے بعد پھر شاہجہاں تخت پہ آئے. شاہجہاں نے جو ہے، شاہجہاں بھی بہت نیک تھے. ان کے اگر آپ حالات کو سنجیدگی سے دیکھیں گے، ایک ہے کہ تاریخ کو جو ہے نا ان کے حالات سے سمجھنا، ان کے دربار کے کاموں سے سمجھنا. شاہجہاں نے تاج محل جیسی عمارت دی. اب اسے جوڑ دیتے ہیں محبت سے، عشق سے اور دوسری چیزوں سے، جبکہ یہ بات اس حد تک بھی صحیح نہیں ہے جو چیزیں ہیں. پھر لال قلعہ جب انہوں نے بنایا تو لال قلعے میں آپ اگر دیکھیں گے تو وہاں بیٹھنے کا تخت بہت اونچا ہے، اور وہ ایک شان تھی ملک کی. ملک کے کچھ بلڈنگیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ملک کی شان ہوتی. تو بہرحال جب انہوں نے بنایا تو سوچا کہ تخت بہت اونچائی پہ ہے، تو کہا سامنے جب مسجد بنے تو مسجد کے نمازیوں، میرا سر جہاں پر آ جائے جس لیول پہ بیٹھنے کے بعد، تو مسجد کے نمازیوں کا وہاں پیر آنا چاہیے. تو اس لیے جامع مسجد کو اتنے اونچائی پہ لے جا کے بنایا گیا. اور پھر شاہجہاں کی اسی محنت سے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. اس میں کچھ غلط فہمیاں تاریخ لکھنے والوں نے، خاص طور سے انگریزوں نے جو تاریخ لکھی ہے، اس تاریخ میں دیکھو تاریخ پڑھنے کا بھی اصول ہے، آداب ہے اس کے بھی. مثال کے طور پر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مہاتما گاندھی کے بارے میں پڑھے، یہ آسان مثال دے رہا ہوں اور اس سے کہہ رہا ہے. تو مہاتما گاندھی کے بارے میں لکھنے والے 2 لوگ ہوں گے، یا تو انڈین ہوگا یا برٹش ہوگا. آپ اگر صحیح سمجھنا چاہتے ہیں مہاتما گاندھی کو تو کون سے رائٹر کو پڑھیں گے؟ انڈین کو پڑھیں گے، کیونکہ برٹش تو ان کو آتنکواد بتا دے گا، ملیٹنٹ بتا دے گا،
اور دیش دروہی بتائیں گا، غدار بتائیں گا، کیونکہ اس کے نزدیک تو وہی غدار ہے۔ ان سے بڑا غدار کون ہوگا جو پوری ان کی حکومت یعنی تباہ کر دی۔ تو اس لیے انگریزوں نے کیا کیا، انگریزوں نے جو اس کی ایک آسان مثال، بنگال میں سلیبس میں ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ 5,500 پنڈتوں کو ٹیپو سلطان نے مار دیا اور اس سے زیادہ کو جو ہے اسلام میں لے آئے۔ تو پروفیسر عثمانی ہیں، محسن عثمانی، انہوں نے ان کو لکھا بھائی یہ کتاب کس کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے، تو کس نے ترتیب دیا؟ تو بولے فلاں پروفیسر نے۔ وہ کتاب بھی ہوگی میرے پاس، آپ اگر پڑھنا چاہیں تو انہوں نے ان کو لکھا کہ بھائی یہ بات تم نے کہاں سے لی کہ ٹیپو سلطان نے اتنے پنڈتوں کو جو ہے قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا بنگلور میں گزٹ سے لی۔ تو انہوں نے فوراً وہاں لکھا، تو وہ گزٹ والوں نے کہا نہیں ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے، یہ بات جھوٹ ہے، ہم سے کوئی ایسی چیز لینی نہیں ہے۔ پھر ان کو واپس لکھا تو کہا کہ مجھ سے جو ہے نا وہ غلطی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہزاروں بچوں کے دماغ کو خراب کر کے آج اب اتنی سادگی سے کہہ دیتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہوگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ہماری تاریخ کو مٹانے کا، ہماری تاریخ کو ختم کرنے کا۔ اسی لیے ایک زمانہ مطلب ابھی کیا ہے بلکہ ایک عمر میں خود یہ سوچتا تھا کہ شاہجہاں نے اچھا نہیں کیا کہ اتنا بڑا بجٹ تاج محل پہ خرچ کیا، لال قلعے پہ خرچ کیا، اتنا بڑا بجٹ۔ اسی بجٹ کی وجہ سے حضرت اورنگزیب خوش نہیں تھے۔ کیوں خوش نہیں تھے؟ کہ یہ اتنا بڑا بجٹ سے ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے۔ تو لیکن ہم کو بھی ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ فضول خرچی ہوئی تاج محل بنا کے اور لال قلعہ بنا کے، لیکن آج ان کے لیے دعائیں نکلتی ہے کہ بہت اچھا کیا بنائے، ورنہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں تھے ہی نہیں کبھی۔ آج کم سے کم پرائم منسٹر لال قلعے پہ ٹھہرا ہے، جس کے پیچھے ہماری میناریں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وجود تھا یہاں پر، ہم ہی کبھی یہاں بادشاہ تھے، ہم ہی کبھی یہاں کے حاکم تھے۔ تو اگر وہ عمارت نہ ہوتی تو آج ہمارا وجود ختم کر دیتے یہ لوگ۔ آج وہ عمارتیں تو کم سے کم ہماری گواہی دے رہے ہیں، اس کو بھی جو ہے نا تاج محل کو تیجو محل کا عجیب طرح سے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کتنا کریں گے؟ تو بہرحال آج میں اس نظریے کو بدل دیا ہوں، آج میرا وہ نظریہ نہیں، میرا نظریہ بدل گیا۔ بہرحال شاہ جہاں کے نتیجے میں، اس کی نیکی کے نتیجے میں اللہ نے اسے ایسے بچے دیے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آج کچھ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر 25 سال اس علاقے میں گزارے۔ یہاں ہمارے یہاں بری شاہی بہمنی سلطنت تھی بیدر طرف، گولکنڈہ میں تھی قطب شاہی، احمد نگر میں نظام شاہی، اور اپنے یہاں قریب میں بیجاپور میں عادل شاہی تھی۔ حضرت کے آنے کے بعد بہرحال ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن جو ہے نا ہوتے ہواتے احمد نگر میں مقیم تھے۔ اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ احمد نگر کا ایک سفر ہونا چاہیے۔ احمد نگر میں بہت ساری چیزیں ہیں، چاند بی بی کا محل ہے، قلعہ ہے، اور پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے آخر میں وہیں تھے احمد نگر میں۔ احمد نگر میں ابھی ایک عالمگیر درگاہ بول کر ہے، جہاں اورنگزیب کی 4 دیواری ہے، اسی میں ان کی خانقاہ تھی، مسجد تھی، حوض، ساری چیزیں وہیں آخر میں رہے حضرت۔ اور حضرت کا معمول یہ تھا کہ قرآن ہاتھ سے لکھتے تھے۔ ابھی میں ایک 1.5 ہفتے پہلے احمد نگر میں تھا، تو اس قرآن کی تصویر بھی علماء کے گروپ میں ڈالا تھا میں نے لے کر، کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ہاتھ سے، تو حکومت سے 1 پیسہ نہیں لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے ٹوپی بناتے تھے اور اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کو تحریر کرتے تھے، اور اس کی جو رقم ملتی تھی ان کو، اس سے اپنا گھر خرچ چلاتے تھے۔ اور انہوں نے جو ہے، اچھا یہ بات معلوم ہونا چاہیے، یہ ابھی کے فتنے ہیں جو اورنگزیب کے خلاف، ٹیپو سلطان کے خلاف، بلکہ ان کو بادشاہوں سے نہیں، اسلام سے دشمنی ہے۔ یہ کلچرل وار ہے، تہذیبی جنگ ہے۔ اورنگ آباد کا نام بدلنا، عثمان آباد کا، بلکہ اب اسلام پور کا نام بدلنا،
چلو ٹھیک ہے، ہم نے یہاں مان بھی یعنی مانے تو نہیں تھے، لیکن چلو ٹھیک ہے، ایک سمجھ میں بھی آتا. لیکن اسلام سے کیا نفرت ہے کہ اس کا نام بدل کے ایشور کو کرنا. تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کلچرل وار ہے، یہ تہذیبی جنگ ہے، انٹلیکچوئل انویژن ہے، یہ فکری جنگ ہے کہ کس طرح سے قوموں کو ان کی چیزوں سے، ان کے تاریخ سے توڑا جائے. جو قوم اپنے تاریخ سے کٹتی ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. آپ کا اگر ورتمان کال جو ہے نا جو ہے نا، یہ تو ہم لوگ اشارے ہی کر سکتے ہیں، اس وقت پوری بات تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کس طرح سے کیا کریں. سب ذمہ یا فکروں میں سب لیں. ابھی کیا ہوتا ہے، چند ہی ساتھی ہیں جو اوور آکوپائڈ ہو جاتے ہیں نا، حد سے زیادہ ان پہ ہر چیز کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ میں تاریخ کو زندہ کروں. ہماری ایک بڑی لائبریری ہو جس میں تاریخ کی کتابیں ہوں، تاریخ کے لوگ ہوں. ہمارے ابھی پچھلے میں 2-4 سال پہلے کی بات ہے، ہم نے وجے واڑہ سے ناصر صاحب بول کر بلائے تھے، تو ان کے پاس 150 اپنے جو ہے فریڈم فائٹر جو مسلم ہیں ان کی تصویریں تھیں. وہ لگا کر اچیورس ہال میں ہم نے بچوں کا تعارف کرایا تھا. تو بہرحال تصویر وغیرہ تو، لیکن حالات کو پڑھانا، کس طرح ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہیں، کالا پانی کی سزاؤں میں ہمارے علماء کیسے رہے، مالٹا کے جیل میں کیسے رہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تاریخ تھی، علماء کس طرح سے کھڑے ہوئے. ولیم تھامسن تو لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے جلنے کی بدبو آئی میرے روم میں، تو میں پیچھے جا کے دیکھا تو ہماری پولیس جو ہے 40 مسلمانوں کو پکڑ کے لائی تھی علماء کو. وہ ہر ایک سے یہ کہتی تھی کہ اتنا کہہ دو 1857 کے ہم اس میں نہیں ہیں، ہمارا اس سے تعلق نہیں، تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. لیکن کہا ایک بھی تیار نہیں ہوا یہ کہنے کے لیے، سب کے سب جل گئے. تو یہ عزم تھا، یہ حوصلہ تھا. تو بہرحال بات کو میں ختم کرنے سے پہلے یہی کہوں گا کہ ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہے اس ملک کے لیے. اس لیے دی تھی کہ یہاں ہر قوم اپنے آزادی کے ساتھ، آزادی فکر کی آزادی ہو، عمل کی آزادی ہو، ہر چیز کی اسے آزادی ملے، اس کے ساتھ اوپر کوئی بھی زور زبردستی نہ ہو، پوری آزادی کے ساتھ یہاں پر بسنے والے ہمیشہ رہیں. انہی آزادی کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر ایک نئے سرے سے جس لیول پہ آزادی چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے اسی لیول پر جو ہے قربانی دینے کی بھی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ ہمیں وہ وقت نہ آئے، ہم اس سے پہلے ہی اپنی پوری آزادی کو پھر محفوظ کر سکیں. جیسے کہ اس وقت جو ہے یو پی میں، اتراکھنڈ میں، آسام میں بہت برا حال ہے. وہاں پر سینکڑوں مسلمانوں کو جس طرح سے نہ ان کے اوپر غزہ کی جیسی صورتحال کر دی. اس کے لیے جمعیت بہت بے چین ہے اس وقت. ابھی اوپر جو ہے کافی 21 تاریخ کو بھی میٹنگ ہے کہ اتنا برا حال کر دیا، نہ ان کے پاس کپڑا ہے بلکہ سامان تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے. اور جس طرح سے حالات پیدا کیے گئے، اور جو ہے 400 کے قریب یو پی میں مدرسے مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا. تو ہمارا یعنی جو ٹیم ہے، پھر ہمارے قائد حضرت مولانا محمود مدنی نے ایک پروگرام میں یہ بات صاف طور سے کہی کہ دیکھو جہاں تک کاغذ کے اور پیپر صحیح کرنے کا ہے تو ہمیں اپنے کام کرنا چاہیے. قانون کی ہم پابندی کرتے ہیں، اصول پہ ہم عمل کرتے ہیں، تو ہم پیپر اچھے بنائیں، اپنے آپ کو صحیح کریں، ڈاکومنٹ صحیح کریں، جو پرمیشن لینے چاہیے وہ پرمیشن لیں. اس کے بعد بھی اگر حکومت دشمنی پر اتر آئے تو پھر موت اور زندگی کا سوال ہوگا، پھر حساب لیا جائے گا. پھر ایسا نہیں کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنی آزادی کو جو ہے سمجھوتا کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارا 8 سال کا بچہ بھی زندہ رہے گا تو وہ اپنی پوری آزادی کے ساتھ زندہ رہے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم کبھی غلامی کو قبول کیے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارا دین اس کی اجازت ہے.